وہ کہ تفصیل وہ جو شہادتیں اور وہ بتائیں زخمی ہیں، ان کا فگر بتا دیں کہ ٹوٹل کتنی آپ لوگوں کی شہادتیں اور زخمی کتنے ہیں؟ 12 شہادتوں کا میں نے ابھی ساروں کا نام آپ کو لے کے بتایا ہے. ہمارے جو زخمی ہیں، ہمارے جو آئی ڈی ایف کے لوگ ہیں، وہ ایک ایگزیکٹ فگر پہ ابھی نہیں پہنچ رہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ اٹک کے ہاسپٹلز میں ہیں، بہت سے لوگ پنڈی، دین ڈیرہ اسماعیل خان، پھر کچھ لوگ وہیں اسلام آباد، سوری آپ کا، میں تو ان بہت سے ہاسپٹلز میں ہے. مگر ابھی تک جو انہوں نے ہمیں بات بتائی آئی ڈی ایف والوں نے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہماری انجریز ہیں وہ سینکڑوں میں نہیں ہے، انجریز جو ہے وہ ہزاروں میں ہے. اٹ مسٹ ہیو کراسڈ، جو ان کا اندازہ ہے. ویسے تو ہم جب تک پرفیکٹ فگر نہیں آ جائے گا تب تک ہم آپ کو اس لیے نہیں دیں گے کہ وہ نامناسب بات ہے، مگر ان کا اندازہ اس وقت یہ ہے کہ 3,500-4 ہزار آدمی مختلف قسم کے جو انجریز میں ہیں اس میں ہے، اور جس میں سیریس وونڈز ہیں، وہ جس میں بلٹ وونڈز بھی ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کو بلٹ انجریز ہوئی ہیں، وونڈز ہیں، بٹ دے ہیو سروائیوڈ. تو وہ بھی کوئی جو ہے ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے. وہ پہلے میرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے کرٹیسزم کی جا رہی ہے، ویڈیو سامنے آ رہی ہے کہ وہ چلے گئے ہیں موقع سے. میڈیا پر بھی اس طرح کی کچھ خبریں بھی گردش کر رہی ہے کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کے مابین تلخ کلامی ہوئی ہے. اس ساری صورتحال کو تھوڑا سا آپ کلیئر کر دیں کہ کیا سین ہے. میرا خیال ہے جی کوئی تلخ کلامی الحمدللہ کہیں پہ نہیں ہوئی. میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ تقریباً 4-5 دن میں دن رات ایک ایک سیکنڈ ایک ایک پل ساتھ ہی تھا. کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں الحمدللہ. بیگم بشرا بی بی صاحبہ ہماری بہن ہے، ہماری بھابھی ہیں، ہماری وزیر اعظم عمران خان صاحب کی عزت ہیں، زوجہ ہیں، اور ان کا عزت احترام کرنا ہم پہ لازم ہے. نمبر 1. نمبر 2، بات آپ نے بات کی ہے کرٹیسزم کے بارے میں. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، میں خود وہاں پہ موجود تھا، خود شیل کھائے. یہاں پہ آپ نشان دیکھ سکتے ہیں، ادھر بھی کھائے، چھاتی پہ کھائے، لاٹیاں کھائی ہیں. اور ہم لوگ علی امین خان گنڈاپور صاحب پہ اسیسینیشن اٹیمپٹس مختلف جگہوں پہ، آپ گولی چلاتے ہیں کسی پہ، گاڑی مارتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا ہے. دیکھیں ان کو بتائیں کہ یو آر ون آف دا لاسٹ. ہم لوگ آخری گاڑیاں وہاں پہ جو چلے گئے، یہ کہانی ہے ساری. ہم لوگ آخری گاڑی تھی، آخری لوگ تھے وہاں سے نکلے. جگہ ڈیزرٹڈ تھی، آخری لوگ تھے ہم لوگ ادھر سے نکلنے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پہلے گئے. they were the last people to leave. لیکن بتا رہے ہیں کہ 12 بجے گئے تھے، جنین سگنل کے پاس تھے. آپ لوگ کے اپنی پارٹی کے جو رہنما ہے شوکت سبزئی، وہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ 12 بجے گئے ہوئے. بشرا بی بی نہیں مان رہی تھی، سنجانی میں اس کو ہم نے ان کو ڈینائی کر دیا نا، ان کو شاید اس انفارمیشن کی ایکسیس نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں. میں خود وہاں پہ موجود تھا جی، وہ کلیئر ہو گیا جی، وہ میں نے بتا دیا. کس نے؟ میرے خیال میں ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب خود آپ کو اس کے اوپر زیادہ بہتر بات بتا سکیں گے. وہ پارٹی نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور انہوں نے کل پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں بھی شمولیت کی اور پورے شد و مت کے ساتھ کی. آج وہ جو ہمارے کوٹلی ستیا کے شہید ہیں، ستی صاحب جو شہید ہو گئے ہیں، وہ ان کی فاتحہ کے لیے بھی وہاں ان کے گاؤں پہ ان کی رہائش گاہ پہ موجود تھے. سو ہی از ورکنگ ایز اے سیکرٹری جنرل. نمبر 1، جو آپ نے کہا کہ پنجاب کے لوگوں کے لیے کیا مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ اس تعداد میں نہیں نکل سکے. وی کانٹ سے کہ وہ نکلے نہیں ہیں، وہ اس تعداد میں نہیں نکل سکے جس کی مجھے بھی توقع تھی، جس سے شاید خان صاحب کو اور ہم سب کو، آپ کو بھی توقع تھی اوبیسلی. اس کی وجہ میرے عزیز یہ ہے کہ تاریخ کا بدترین کریک ڈاؤن تھا، بدترین. میں نے آپ کو کہا کہ 24 سے پہلے جو ہزاروں کی تعداد، 5,500 میں نے مینشن کیا، گاڑی نے 4,000 کا کام ہے، 5,500 کا کہہ رہا ہوں. یہ وہ تعداد ہے جو 24 سے پہلے پکڑی گئی. ایک ایک گاؤں، ایک ایک موضع، ایک ایک بنڈا آپ کہہ لیں اپنی زبان میں، ایک ایک کالونی. ایون ڈی ایچ اے لاہور آپ دیکھ لیں، ایگزٹ انٹری پوائنٹس کے اوپر جہاں لوگوں نے کنٹینرز کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے، وہاں لگائے گئے. چھوٹے شہروں میں ٹرالر سے بند کیا گیا، تمام ایم این ایز ایم پی ایز کے گھروں کو رینسیک کیا گیا، تباہ کیا گیا تمام. میں اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا اور اس کا، میں کہہ رہا ہوں سب کا. ہماری اپنا، میرا اپنا میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ لوگ کہیں گے اپنا رونا دھونا لے کے بیٹھ گیا. میرے گھر میں پچھلے 2 سال میں درجنوں ریڈز ہوئے ہیں، بٹ دس ریڈ واز آن ٹاپ. کوئی چیز نہیں چھوڑی انہوں نے. وہ ویڈیو شاید اب میں نکال دوں، مگر اس وقت میں نے کہا ایسی لوگوں کو کیوں ہم اپنا رونا. بلا امتیاز لوگوں کے چیئرمین یونین کاؤنسلز کو اٹھایا، ہمارے کاؤنسلرز کو اٹھایا. میرے بھائی اگر کسی آدمی پہ یہ شک تھا نا کہ یہ
4 آدمیوں کو کسی رکشے میں بٹھا کے بھی لے جا سکتا ہے تو انہوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے, مارا پیٹا, اور اس دفعہ اندر نہیں لے کے جا رہے تھے. they were bringing people, they were torturing people, مار رہے تھے, کٹ رہے تھے, ساری کی ساری ٹرانسپورٹ بند کی گئی. تو مین چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بسیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا پنجاب کے جو قافلے آئے جن کی تعداد بڑی کم تھی, لیٹ می بی ویری کلیئر ٹو یو, ان میں آپ کو کوئی بس نظر نہیں آئی ہوگی, ان میں آپ کو کوئی یہ ہائیسٹ نہیں نظر آئی ہوگی, کوئی کوسٹر نظر نہیں آئی ہوگی, کچھ نہیں تھا. گاڑیاں امپاؤنڈ کر لی گئی, گاڑیاں پولیس لائنز میں لے گئے, بلکہ کئی ٹرانسپورٹوں کی گاڑیاں پکڑ کے پولیس والے بھر کے اسلام آباد آ گئے خود زبردستی. آپ نے جن میں آئے ہوئے ساری سرکار کی گاڑیاں نہیں تھی. اس کے بعد چھوٹی وینز پہ آ گئے, چھوٹی وینز والے روٹ کینسل کر دیے گئے, ٹرمینل ان کے کینسل کر دیے. پھر ہمارے پاس آخری آپشن کیا تھی, یہ جو چھوٹے شہروں میں, ہمارے پنجاب میں ٹیکسی سٹینڈز ہوتے ہیں جہاں پہ پرائیویٹ گاڑیاں جو ہے وہ, وہاں پہ پنجاب کی اسپیشل برانچ کے لوگوں نے جا کے کہا گاڑی دو گے تو گاڑیوں کو آگ لگا دیں گے, گاڑیوں کو آگ لگا دیں گے. لوگوں نے 200 کاریں, دیکھیں نا, یہ 4 آدمی آپ کو 50,000 میں پڑے ٹرانسپورٹ کرنا اسلام آباد, یا پوری بس میں آپ کو وہی بندے 70 آدمی 2 لاکھ میں پڑے. تو وہ جو لوگوں نے 150 200 گاڑی بک بھی کی, کوشش بھی کی کہ چلو یہ تعداد تھوڑی سی ہم کو قافلے لے کے تو پہنچے, رات کو یا صبح پتہ لگا کہ وہ واپس دے گئے آپ کو کہ جی یہ آپ لیں. بڑی مشکل سے میرے جو قافلہ تھا جس کی قیادت میرے بھائی کر رہے تھے, وہ قافلہ 4.5 گھنٹے کا سفر ہے اسلام آباد تک, جو ایک نارمل روٹ سے میں آتا ہوں, وہ 2 دن میں پہنچا. 24 کو ادھر سے نکلے 6 بجے, شاہپور, جوہر آباد, حساب, میاں والی, رات میاں والی گزاری, اگلے دن نکلے صبح, جب تک داؤد خیل اور میاں خیل والا وہ کلیئر نہیں ہوا, وہ سی پیک پہ, وہ دوسرے دن جا کے ان کو ملے. اور بڑی سو پنجاب کے لیے میری جان, دیکھیں a Punjabi is in love with Imran Khan as anybody else here in KPS or in PTIs. This is not a matter of loyalty. This is a matter of capacity. When capacity is hampered, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ ہزاروں گاڑیاں یہاں سے لے کے گئے ہیں, خدا نہ کرے یہاں تو اللہ کی مہربانی ہے کہ ہماری پارٹی کی حکومت ہے, کل ایسا ہو کہ آپ کو گاڑیاں ہی یہاں پہ نہ دی جائیں اور آپ کو اٹھا لیا جائے, تو آپ کی کیپیسٹی ٹو موو thousands and thousands of people will be hampered. This is what has happened in Punjab, اور پنجاب میں ہمارے ساتھ مار کٹائی ہو رہی ہے میرے عزیز پچھلے 1.5-2 سال سے. اور اس کی راولپنڈی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. راولپنڈی بھی پنجاب کا حصہ ہے, راولپنڈی کے ساتھ بھی یہ کون کہتا ہے کہ راولپنڈی کے ہمارے ایم این ایم پی گرفتار ہوئے, ان کے رشتہ دار گرفتار ہوئے, ان کے گھر توڑے گئے. وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا دھرنا ابھی بھی جاری ہے, تو ذرا یہ ایکسپلین کر دیں کہ وہ کہاں پر ہے اور کیسے ہے. اور دوسرا سر, آئندہ کے لیے آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اس دھرنے کو لے کے, اس احتجاج کو لے کے کافی اختلافات اور کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو کائنڈلی ذرا پہلی بات یہ دھرنے کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تھی, جو مالسیرا کے اندر انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, اگر آپ اس کو تھوڑا سا اگلا جملہ بھی فالو کریں تو انہوں نے کہا تھا دھرنا ایک سوچ اور ایک احتجاج کا نام ہے. انہوں نے ساتھ ایک جملہ یہ بھی کہا کہ لوگ ہو نہ ہو وہ دھرنا جاری رہے گا. دیٹ مینٹ کہ وی آر ان اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف پروٹیسٹ. وہ دھرنے سے لوگ چھوڑ کے نہیں آئے, یاد رکھیے گا, چھوڑ کے نہیں آئے. یہ ظلم مت کریں کے پی کی عوام کے ساتھ, ان شہیدوں کے ساتھ جن بیچاروں نے, مطلب یہ جو فتح ہے اس کے جو شہید ہیں اس جمہوریت کے, جو میسیکر اسلام آباد میں شہید ہوئے ہیں, پلیز اس کو اس ڈاؤٹ میں نہ لے جائیں. وہ چھوڑ کے نہیں آئے, انہیں گولیاں ماری گئی یار. they were not militants, they were common youngsters like you, like other people. ہم ان کو کہتے کھڑے ہو جاؤ, کیوں کہتے ہم کھڑے ہو جاؤ؟ کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ کوئی بچہ چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو کہ اس کی صرف اپنے اس کے لیے وہ کرے. یہ ان کا حق تھا جو وہاں سے آئے ہیں واپس, اور انہوں نے اپنا خان سے کیا وعدہ پورا کیا ہے. سو پلیز ان کی اس پہ یہ سلام ہے ان بچوں کو. یہاں پہ میں والی بات نہ کریں. یہاں پہ ایک سیکنڈ, آپ نے بات کی نا جی, میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, دنیا کے سب سے بہترین ٹرینڈ فوجی کو اسے کہیں اسلحہ ادھر جمع کرا دو, جا کے ایک جگہ میں چوک میں کھڑا کر دو, اور تمہارے اوپر لائٹ مشین گن کا فائر ہوگا اور تم نے کھڑے رہنا ہے. میں دیکھتا ہوں اس طرح. جو آپ سی ایم صاحب کی گاڑی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کون سے چینل سے؟ اچھا جی, جو سی ایم عارف رات میرا نام ہے, جی جی پلیز. سی ایم صاحب کی گاڑی پہ جو لیفٹ رائٹ فائر وغیرہ ہوئی ہیں, تو وہ تو آپ لوگ کے پاس ہیں.
काइंडली वो उसके जरा फुटेज ना सीएम की ना मैं आपको बताता हूँ, हम तो सेफ सिटी वालों से मांग रहे हैं। सीएम की गाड़ी तो केपी में आ ही नहीं सकी। गाड़ी की जो लगी है, मेरी बात तो सुने मेरे अजीज, आप अगर थोड़ा गौर करेंगे, थोड़ा सा उसको क्लियर ज़हन से सोचेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप मेरे भाई हैं, आपको देखें जो मेरे भाई ने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया है। उमर भाई ने शायद एक्सप्लेन एक चीज की है, सीएम की गाड़ियां पहुंच ही नहीं सकी केपी में। सीएम ने एक गाड़ी में वो बुलेट रेडल्ड हो गई, वो वहीं पे डंप हो गई, वहीं छोड़ दी इस्लामाबाद में। गाड़ी चेंज की, वो गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, उस गाड़ी के चारों टायर फट गए। बुलेट प्रूफ गाड़ी में क्लिप्स होते हैं, 10 किलोमीटर वो गाड़ी उन क्लिप्स के ऊपर मूव करती रही है। और उसके बाद 100 मीटर अवे फ्रॉम केपी गाड़ी खत्म हो गई, वो गाड़ी वहीं छोड़ दी। और उसके बाद पैदल ये गए आगे, उमर भाई अपनी गाड़ी में थे, वहां से ये इनको लेके, वहां से वो सारी गाड़ियां सीएम की जाती, इनके डबल कैबन सीएम के, वो उनके पास है, बुलेट रेडल्ड है, और वो हमने उसको भी डिमांड किया है कि वो भी वापस करें। मेरे भाई इतनी बड़ी स्टेटमेंट हम गैर जिम्मेदारी से नहीं दे सकते हैं। There are thousands of cameras in Islamabad. If we are wrong, prove us wrong. वो एक सेकंड, ये गाड़ी का आपने पूछा ना जी, उधर ही है, उधर वो गाड़ियां बड़े बड़े परों वाले फरिश्ते आए, और वो फरिश्ते जो हैं वो उन्होंने वो गाड़ियों को उठा के वो अपने पास ले गए। बारीक क्या आपने बताया ये सारे वाकयात, आपने यही बताया कि कौन सा हथियार इस्तेमाल हुआ और फिर पर सेकंड कितनी गोलियां निकली। ये कोई ओहदेदार, कोई एमएलए, कोई ये ना जख्मी होता है ना वो शहीद होता है। और आपने ये भी फरमाया कि सबसे आखिर में गंडापुर साहब की और बिशा बीबी की गाड़ी वहाँ से निकलती है, इसी क्या वजह? ये सबसे बड़े ओहदेदार हैं हमारे। हाँ, तो गोली की बात करें, आप गोली शेल, मैं वेलोसिटीज आपको बता दूं दोनों की। फिजिक्स में वो चीज एक होती है, शेल का इंपैक्ट जो होता है, गोली तो आपको पेनिट्रेट कर, शेल की जो धमक होती है, शेल इंटेंट टू किल होता है, ठीक है ना, नंबर एक। नंबर दो, जो गोलियां बरसाई गई, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई, वहां पे तो किसी के माथे पे नहीं लगा हुआ था। उमर अयूब एमएनए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वहां पे वो गाड़ियों को आइडेंटिफाई कर रहे थे। जो वहां पे असैसिन्स या मार्क्समैन या स्नाइपर बैठा हुआ था, उनको कहा गया था कि जी एक सिल्वर लैंड क्रूजर है जिसमें बीबी साहिबा बैठी थी, और एक ब्लैक लैंड क्रूजर है जिसमें इत्तेफाक से उस वक्त मैं बैठा हुआ था, और वो यमीन खान साहब की, वजीर आला साहब की लैंड क्रूजर थी, उनको टारगेट करना है। इत्तेफाक से सिक्योरिटी एजेंसीज वालों की अपनी लैंड क्रूजर भी ब्लैक कलर की थी, बुलेट प्रूफ, उन्होंने डज उसको मारा। सेकेंडली अल्लाह ताला का शुक्र है कि जितने हजारों लाखों लोग आपकी तरफ से गए थे, जो शहीद हो गए, उनका तो मैंने कहा उनकी माँ को भी सलाम है जिन्हें पैदा किया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बाकी किसी को नहीं लगी। अब हम कोई जरूर राजी करके राजी हैं, हमारे किसी एमएनए एमपी को भी गोली लगती, अल्लाह का शुक्र है जो लोग बच गए, जिनको नहीं लगी, ये बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे जी। पूरी कोशिश पूरी थी उनकी टारगेट करना और हिट करना। वो कहते हैं, सरकार कहती है गोली चली नहीं। एक मिनट, गोलियां तो लगी है, लोग शहीद हुए हैं, अपनी वीडियोज दिखाई, जख्मी भी हुए हैं, एहतजाज में उनको गोलियां लगी हैं। आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने स्टेट फायर किया हुआ है, आप लोगों ने दिखाए हैं हमारे पास, आप लोगों ने दिखाए स्टेट फायर वगैरह किया हुआ है। आप लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है ना, गए तो आप लोगों के साथ थे ना, जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती है ना, उनके माँ बाप तो आप लोगों से भी पूछेंगे ना। हाँ, बिल्कुल। देखें जो लोग अपने काफिलों को लेके गए थे, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है, और उन्होंने भी उनके साथ ही वहां से जान अपनी बचाई है। जिस तरह उनकी जान कीमती थी, उस तरह जो जिम्मेदार थे उनकी जान भी कीमती थी। हर आदमी जिस वक्त वो डी चौक में पहुंच गया, याद रखिएगा, फिर कोई एमएनए वर्कर एमपीए में फर्क नहीं है, जो डी चौक पहुंच गया था वो उनका टारगेट था। सो उनकी जिम्मेदारी भी बनती थी, उनकी लॉजिस्टिक्स, उनका खाना, उनका पीना, उनके कंबल, उनकी वापसी इंश्योर करना बिल्कुल जिम्मेदारी बनती थी। और मेजॉरिटी लोगों ने ये किया है। अगर जिसने नहीं किया है उसका एहतसाब हो जाएगा, वो तो हम पहले ही अनाउंस कर चुके थे। कोई ऐसे जिसने अपने वर्कर को ऐसे छोड़ा है, ही विल बी टेकन केयर ऑफ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सेकंड, ये खत्म, आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, 60 से ज्यादा पंजाब पुलिस के लोग जो कि मॉब ने पकड़ा था, उनको रिलीज किया, हमने वापस दिया। 5 पंजाब पुलिस के लोग, मैंने आपको उसकी फोटोग्राफ्स दिए। एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बताता हूँ, पत्थरगढ़, वहां पे ऊपर चोटी से मैंने उनको लिया, लोगों के बाजू, मतलब हाथों से मैंने उनको रिलीज किया, एक गाड़ी में बिठाया, 10 किलोमीटर खुद जाके ड्राइव करके मैंने उनको छोड़ के आया, रिलीज किया। उनके पास एक रिपीटर भी थी जिसके जरिए वो लोगों पे फायरिंग कर रहे थे। 12 बोर का
8 نمبر کا کارتوس استعمال ہو رہا تھا چھروں والا. ان کو میں نے ریلیز کیا اور وہ رو رہے تھے. وہ پولیس والوں نے کہا جی ہم لوگوں سے یہ کرایا گیا ہے اور ہم پہ یہ آرڈرز اس طرح کے تھے کبھی پہلے ہوئے ہی نہیں. یہ میں واضح کر دوں.